السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی: فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، قرآن ہی وہ آخری آسمانی اور الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، جو آسمان سے اتاری گئی حالت میں باقی ہے، سرکاری زبان میں اتاری گئی اور سرکاری زبان میں ہی محفوظ ہے۔ عربی زبان، اسلام، جنت، قرآن، قبر کی سرکاری زبان ہے۔ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے حفاظ، جس کے مدرسے اللہ جل جلالہ عمل والوں اتنی تعداد میں رکھے ہوئے کہ جتنے حافظ نہ بائبل کے تصور ہو سکتے ہیں، نہ تورات کے تصور کیے جا سکتے ہیں، نہ ویدوں کے تصور کیے جا سکتے ہیں، نہ گرنتھ کے تصور کیے جا سکتے ہیں۔ جتنی صلاحیتیں اس آسمانی اور الہامی کتاب پر، اس کے زیر و زبر پر، اس کی قراءتوں پر، اس کی تفسیر پر اور تفسیر کی ساری قسموں پر، قرآن کی بلاغت پر، قرآن کی منطق پر اور قرآن سے جو فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، قرآن سے جو سیاسی نظام پتہ چلتا ہے، قرآن نے جو سماجی زندگی میں رہبری کی، قرآن نے جو انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارا، قرآن کے ان نا ختم ہونے والے علوم پر جتنی لائبریریاں اور کتب خانے تیار ہوئے ہیں، اتنا کسی آسمانی کتاب پر کام نہیں کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ عمل والوں نے اس کے پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ پر بچھا دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل والوں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ اس قرآن کا پڑھنے اور پڑھانے والا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ چہیتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک سورے کی فضیلت اور ایک ایک حرف کی تاثیر ایسے کافر کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کا کتا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے سنگدل اشخاص کو اور ایسے مردہ دلوں کو جب یہ قرآن زندہ کر سکتا ہے اور کیا ہے، تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کی بے حسی کا علاج کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اسید بن حضیر اور ان کے ساتھیوں میں اسعد بن زرارہ اور ان کے ساتھیوں میں
حضرت طفیل بن عمر دوسی، ان کے ساتھیوں میں اکرمہ بن ابی جہل، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ قرآن کی آیت بنی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس آیت نے میرے دل میں ہدایت کا بیج بو دیا۔ زندگیاں بڑے سے بڑے سخت دل کی بدلی، عزیر بن عیاض کی بدلی ہے، مالک بن دینار کی بدلی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان لانے والوں کا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے کلام سے دہل جائے، ان کے دل اللہ کے کلام سے خوف کر جائے؟ جب یہ آیتیں حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے اور مالک بن دینار جو بڑے پکے شرابی تھے، ان کے کانوں میں وہ آیتیں پڑھی تو وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں داخل کر دیے۔ یہ انقلاب آفری اور یہ تبدیلی لانے والا اللہ کا کلام، اس کا حق کیا ہے؟ اس کے الفاظ کو درست کیا جائے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کو غم اور محبت اور لذت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اس کی طرف دعوت دی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مفسرین نے لکھا قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو نہ پڑھا جائے، قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، قرآن کا چھوڑنا اور قرآن سے بے وفائی کرنا یہ بھی ہے کہ قرآنی زندگی کی طرف دعوت نہ دی جائے۔ امت اور میں اپنی ذات سے قرآن کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، ان کے مرد اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے، ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کے جوانیاں، ان کی جوانیاں، ان کے بڑھاپے کیسے قرآن کے رنگ میں ڈلے ہوئے، قرآن کا ذوق اللہ تعالیٰ نے ان کے مالکوں اور ان کے غلاموں، ان کے آقاؤں اور ان کے خادموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے آیا اور میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ وہ اس آیت کو اتنا دہرا رہی تھی کہ میں سن کر تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر چلا گیا، پھر آیا، تب بھی میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اما جان اسی آیت کو دہرا رہی تھی، فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، اور وہ قرآن سنانے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ جب آقا اس آیت کے سننے پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اس دن کا کیا حال ہوگا کہ آپ کو ہم ساری امتوں پر گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے کہ آپ گواہی دیں کہ ان تک جو پیغام اللہ کا پہنچایا جانا چاہیے تھا تو وہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں کفار آ کر یہ شکایت کر رہے ہیں، ابوبکر سے کہو کہ صحن میں قرآن نہ پڑھے، ہماری عورتیں ہمارے بچے اس کے اس رقت انگیز اس درد بھرے عاشقانہ لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کو سن کر متاثر ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے ابوبکر سے کہو کہ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت پڑھے اور ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ حضرت تمیم داری نے اس آیت میں پڑھا کہ کیا جو ایمان و عمل پر جم رہے ہیں اور کیا جو ایمان و عمل کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان بے عملوں کو اور عمل کرنے والوں کو کیا ہم قیامت کے دن برابر کر دیں گے؟ کیا ہم قیامت کے دن برابر کر دیں گے؟ یہ بہت برا فیصلہ ہے کہ مجرم اور محرم اور نیکوکار اور بدکار دونوں برابر برتاؤ کیے جائیں، یہ اندھے کی لاٹھی ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے عادی، قرآن کے شیدائی، قرآن کے عاشق لوگوں کو تلاوت کی حالت میں موت عطا فرمائی۔ حضرت سعید بن جبیر کا واقعہ، ان کی جرأت و دلیری دنیا جانتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ سعید تمہیں آخری موقع ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، بھائی 2 رکعت نماز کی تمنا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا تمہیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف پڑھنے کی اجازت دوں گا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا اینما تولوا فتم وجہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جس طرف بھی منہ موڑا جائے اس طرف تو اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر مجھے کیا انکار ہے؟ آپ اجازت دے دیں 2 رکعت نماز کی، یہی بہت ہے۔ اس نے کہا نہ مشرق نہ مغرب، اس کے سر کو زمین کی طرف دھسا دیا جائے، دبا دیا جائے۔ انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی مٹی میں اللہ بھیجیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر ذبح کر دیے گئے، جلاد نے انہیں مارا، بڑی اطمینان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا عاشق، قرآن کی تلاوت اور اس کی لذت کا کچھ حصہ جنہیں مل گیا، کچھ حصہ جنہیں مل گیا۔ قرآن صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں، قرآن جھگڑوں کے موقع پر اپنے درمیان لانے کے لیے نہیں، قرآن صرف مردوں پہ روح کے آسانی سے نکلوانے کے لیے نہیں، قرآن صرف دکان و مکان کی اوپننگ اور افتتاح کے موقع پر دوہرا دینے اور قرآن فروشوں اور کرائے کے پڑھنے والوں کے ذریعے سے صرف گنگنانے کا نام نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے پاس آنے والے دو آدمی اپنے جھگڑے میں قرآن کی آیت کا معاملہ، قرآن کی آیت کو اپنے معاملے پر فٹ کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ قرآن تم
تمہارے جھگڑوں پر استعمال کے لیے ہے؟ کیا قرآن تمہاری غلط تمثیل کے لیے ہے؟ کیا قرآن اتنا ہلکا ہو گیا کہ تم معمولی کوڑیوں کے لیے اس کی آیت کو اپنی ذات پر بے محل استعمال کرنے لگ جاؤ؟ کیا قرآن اس کے لیے ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلے کے اندر بادشاہ وقت نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر عالم ہے کہ جو فرماتے ہیں میں نے ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 کتابوں کو دیکھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم علم یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کو سکھلانے والے اللہ مجھے بھی سکھلائیے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے اللہ مجھے بھی فہم عطا فرمائیے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفسیریں، اور جیل کے اندر انہوں نے اپنے بھائی شیخ زین الدین ابن تیمیہ کے ساتھ جیل میں وقت گزاری کا محبوب مشغلہ 80 قرآن کے دور کیے، 80 دور کی قرآن کے سلاخوں کے پیچھے اپنی فراغت کے موقع پر قرآن کے بڑے عالم ہیں حضرت نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے انہیں دیکھا منہ سے خوشبو مہک رہی ہے، حضرت نافع مدنی سے کہا حضرت کیا آپ کچھ خاص قسم کی خوشبو لگا کر آتے ہیں؟ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تلاوت پر ہمت افزائی کی، میرے منہ پر بوسہ دیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے منہ سے خوشبو مہکنے لگ جاتی ہے، یہ کسی مصنوعی عطر کا نتیجہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بہن اور ہمشیرہ رونے لگی تو انہوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے گھر کے اس کونے میں 18,000 قرآن پورے کیے اور انہوں نے 30 سال تک معمول بنایا روزانہ ایک قرآن پورا کرنے کا، 30 سال تک وقت میں برکتیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ان کا ذاتی شوق اور ذوق اور ان کی بلند ہمتیاں، یہ ساری چیزیں ان کے ان کارناموں کے اندر داخل ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ابو جعفر مدنی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، منہ اور گردن کے درمیان قرآن کا ایک ورق محسوس ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا دیکھو یہ قرآن کا نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے۔ ابو القاسم شاطبی رحمت اللہ علیہ نے شاطبیہ نام کی تجوید کے فن میں، قرات کے فن میں کتاب لکھی، ابو القاسم شاطبی رحمت اللہ علیہ، اور لکھ کر کعبۃ اللہ گئے، 12,000 طواف کیا اور دعا کی اے اللہ اس کتاب کو قبول فرمائیے۔ علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قصیدہ شاطبیہ، فن قرات، فن تجوید کی بڑی عظیم کتاب، بڑی متداول کتاب، ہاتھوں ہاتھ لی جانے والی کتاب، یہ قبولیت ان 12,000 طواف کا نتیجہ ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں تمہیں اپنا دوست جب سمجھوں گا کہ جب سلوک اللہ اور انوار الہیہ
تمہاری زندگی میں محسوس ہونے لگے، اور محسوس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں 7 پارے رقت و انابت اور گریہ و بکا کے ساتھ پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کے ذریعے سے بھی ترقی ہوتی ہے، دیر سے جلدی ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے ترقی بکثرت تلاوت جو ترقی آدمی کو ہوتی ہے، وہ ترقی، وہ نورانیت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہوا کرتی ہے۔ نہ صرف علماء، نہ صرف قراء، نہ صرف عورتیں بلکہ بادشاہوں کا حال، ناصر الدین محمود بادشاہ گزرے ہیں، قرآن لکھ کر فروخت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے، اپنے ہاتھ سے۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ کے طباعت کے وہ آلات نہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن بازار میں بیچے جاتے ہیں۔ ایک وزیر آیا اور انہوں نے ناصر الدین محمود کو دیکھا کہ قرآن لکھ رہے ہیں، اور فی 2 مرتبہ آیا تو اس نے کہا حضرت گستاخی نہ ہو تو بتلاؤ کہ آپ نے قرآن کے ایک ہی لفظ کا تکرار کر دیا۔ تو ناصر الدین محمود نے کہا کہ اچھا یہ کہہ کر انہوں نے پنسل سے اس پر گول دائرہ اور اس کے اوپر حلقہ لگا دیا۔ جب وہ وزیر چلے گئے تو انہوں نے اس حلقے کو مٹایا، اس گول دائرے کو مٹایا۔ تو ان کے قریبی شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ اس وزیر کا کہنا تو غلط تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے کہنے پر گول دائرہ لگا دیا، اور اس وزیر کے جانے کے بعد آپ نے صاف کر دیا۔ تو شیخ ناصر الدین محمود نے کہا کہ وزیر کے غبار خاطر کو ختم کرنا یہ مشکل ہے، لیکن صفحے پر جو نقوش آ گئے اسے صاف کرنا آسان ہے۔ پینسل سے میں نے لکھا اسے صاف کر سکتا ہوں، لیکن اس وزیر نے کہا میں نے صاف نہیں کیا، اس لفظ کو نہیں بدلا، اس نے کم سمجھی میں کہا، کم علمی میں کہا، میں سمجھانے میں کہاں الجھتا، اسے منوانے میں اپنا وقت کہاں لگاتا۔ مٹانا میرے لیے آسان ہے، الجھنا میرے لیے مشکل ہے۔ مخدوم بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت میں 2 قرآن، 2 رکعت میں 2 قرآن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 20 منٹ میں 15 منٹ میں قرآن پڑھنے والے آج دنیا کے اندر نہ جانے کتنے کمپٹیشنز اور نہ جانے کتنے گینیز بک آف ورلڈ میں اور عالمی طور پر شہرت پانے کے لیے کم وقت میں کھانے، کم وقت میں لکھنے، کم وقت میں چڑھنے، کم وقت میں کھیلنے اور کم وقت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے ریکارڈ قائم کیے جاتے ہیں۔ چھوٹنے والی دنیا، بے وفا دنیا، دغے باز دنیا اور چھوٹنے والی جاہ اور نام و نمود اور اس کی دولت کے لیے اتنے سب جتن کیے جا سکتے ہیں، تو اللہ کا عشق اور اللہ کے کلام سے محبت کا ذائقہ جن لوگوں کو مل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کیا مشکل تھا، آج بھی ہے۔ ایک رات میں پوری قرآن، ایک دن میں 40 پارے، آج بھی وہ بوڑھے، آج مہینے کی 2 تاریخ دوسرا پارا، تیسری تاریخ تیسرا پارا، ایک مہینے میں ایک قرآن، کم سے کم سارے بڑھاپے، ساری تنگیاں، ساری بیماریوں کے باوجود اولاد بھی کیسی، باپ کی تمنا پوری کرنے کے لیے بے چین۔ گجرات میں محمد بیگڑے نام کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، 863 سے لے کر 919 تک جن کی حکومت رہی۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں نے ان کی مجلس میں فضیلت سنائی کہ جس کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے ان کے والدین کو
قرآن کے پڑھانے کی بدولت وہ تاج نورانی پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ان کے بیٹے خلیل خان اٹھے اور انہوں نے جا کر اپنے والد سے بہت دور کھیتیوں کے اندر قرآن یاد کیا، اور ایک موقع پر آ کر کہنے لگے ابا جان میں تراویح آپ کو پڑھاؤں گا، میں تراویح پڑھاؤں گا آپ کو۔ تو ان کے والد محمد بیگڑے نے کہا کہ بیٹا آپ کیسے سناؤ گے؟ نہیں میں حافظ بن چکا، تاکہ آپ کو بھی قیامت کے دن یہ سعادت مل جائے۔ اور اس زمانے میں حافظ بنانے والے بھی بہت، لیکن حافظ بن کر مرنے والے بہت کم، اور حفظ کی حفاظت کرنے والے بہت کم۔ محض شوق میں نہیں، محض ظاہری نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اپنے قرآن کا معمول، تلاوت کا معمول۔ نہ جانے فونوں کا استعمال ہماری ماؤں کو بھی محروم کر چکا، ہمارے بوڑھوں کو بھی محروم کر چکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا وجیہ الدین نور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے قرآن بکثرت پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فون استعمال کرتے کرتے گھس جاتا ہے، بدلنے پڑتے ہیں اسکرین، کور اور کپڑے اور پردے اور بسترے اور چادریں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے یہ نظر نہیں آتا۔ وہ تو ماں اچھی طرح لا کر گھر کے کسی طاق میں رکھ دیتی ہے، اور بیٹی کے نکاح میں پوری حفاظت کے ساتھ وہی قرآن، وہی نسخہ، وہی مصحف پوری حفاظت کے ساتھ حوالے کرتی ہے۔ میری اماں نے مجھے قرآن دیا تھا، ایسے ہی میں تجھے دے رہی ہوں، نہ میں نے پڑھا نہ تجھے پڑھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ قرآن تھے کہ جو پڑھتے پڑھتے جس کے ورق بوسیدہ ہو چکے۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن کے بکثرت تلاوت کرنے والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ رسالہ قشیریہ میں ایک بہت بڑے ولی محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بدبخت بناتے ہیں تو اس کو علم دیتے ہیں، عمل سے محروم کر دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، اخلاص سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کو نیک بندوں کی صحبت دیتے ہیں، لیکن اسے نیک بندوں سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر زندگی میں انقلاب نہیں، علم ہو عمل نہ ہو، عمل ہو اخلاص نہ ہو، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے اللہ والے سے تعلق ہو، لیکن آدمی اپنی اصلاح کا غم، اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر اور ان سے دین کے سیکھنے کا جذبہ نہ ہو۔ میں پہچانتا ہوں فلانے مقرر کو، ہاں میرے اچھے تعلقات ہیں فلانے مفتی صاحب سے، لیکن زندگی میں کوئی دین کا چراغ نہ جل سکا، کوئی گناہ کم نہ ہو سکا، تو بندے خدا تو نے ان نیک لوگوں کی صحبت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ان نیک لوگوں کی صحبت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی، اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے قرآن سناؤں، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بلک کر رونے لگ گئے، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، اللہ نے نام لے کر کہا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یہ اعزاز ایک بوڑھے کو شوق نہیں کہ قرآن سیکھے، ایک جوان کو شوق نہیں کہ قرآن سیکھے،
फजूलियात, मुहर्रमात ने सारा वक्त ले लिया और आदमी कुरान के मुकाबले में किसी और को अहमियत दे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं फ़क़द सग़्ग़र अज़ीमा व अज़्ज़म सग़ीरा, उसने घटिया चीज को दुनिया को आला समझ लिया और आला कुरान को घटिया समझ लिया, घटिया समझ लिया। क्या दिल सख्त हो गए, जनाजों में भी कुरान नहीं देखे जा सकते, क्या दिलों की सख्ती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक रिवायत में है 8 साल और एक रिवायत में है 11 साल में उन्होंने सूरह बकरा उसकी आयतों को पढ़ा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब सूरह बकरा पूरा कर चुके तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊंट ज़ुबाह करके लोगों को खिलाया। लो जी खुशी का मौका, हमारा बूढ़ा फार्म हाउस के दम में, फार्म हाउस के गम में दम छोड़ रहा है, हमारे बूढ़े को एक और फ्लोर का गम है लेकिन कुरान का नहीं, कुरान का नहीं। गिरते पड़ते भी शौक है चंद कौड़ियों के समेटने और पोतरे नवासों के गम को जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत कर लेने। हमारी बूढ़ियों को अब भी चूल्हा चक्की और अपनी बहुओं के झगड़ों से इतनी दिलचस्पी कि कुरान का ख्याल बुढ़ापे दवाखानों में भी जहन से गुजरता नहीं है, जहन से गुजरता नहीं है। इस बदकिस्मती पर रोने वाला कौन, इस महरूमी पर रोने वाला कौन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू मूसा अशअरी से कहा, अबू मूसा ज़क्किरना रब्बना शव्विकना इला रब्बिना, अबू मूसा हमें अपने रब की याद दिलाओ, कुरान सुनाओ, हमें अपने रब की याद दिलाओ। हजरत अबू मूसा अशअरी से हजरत उमर फरमा रहे शव्विकना इला रब्बिना, हमें अपने अल्लाह की तरफ शौक बढ़ाओ। ड्राइविंग करते हुए कुरान, ये तो बेअदबी है। इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिअू लहू व अंसितू, सुबह हो गई और कुरान लगा दिया टीवी में और फिर उसके बाद दूसरे कामों में मशगूल। ये अदब नहीं है, ये तवाब नहीं है, ये इक़ाब, ये सजा का जरिया है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के 2 दिल ही रखे हैं, वो एक वक्त में 2 तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता है। अगर उसे कुरान सुनना है थोड़ी देर के लिए कुरान सुने, और अगर ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग करे, अगर उसे खाना पकाना है तो खाना पकाए, और अगर उसे कुरान सुनना हो तो पूरी यकसुई और पूरे बाअदब अंदाज में बामुलाहजा होकर वो कुरान पढ़े। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज इन्नमा अश्कू बद्दी व हुज़्नी इलल्लाह सूरह यूसुफ को पढ़ रहे थे, रो रहे थे, और जब आयत पर उनकी चीखें निकली तो सहाबा फरमाते आखिरी सफ तक आवाजें हमने देखा। शुगर के डर में तड़पने वालों को, बीमारी के गम में चेकअप कराते फिरने वालों को, कुरान के शौक में आंसू बहाने वाले कहाँ, कुरान के शौक में आंसू बहाने वाले कहाँ। महंगाई का डर और नागहानी आफात का डर और बेटियों के रिश्ते का दर्द, बेटों के बरसरे रोजगार हो जाने का डर। नादानो, दिल के किसी कोने में अल्लाह के कलाम के इश्क का कोई जर्रा, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत का कोई शम्मा अपने दिलों में तो पैदा करो, अपने दिलों में तो पैदा करो। ये दिल इन नापाक तमन्नाओं और इन मकरूह जज्बों से भर चुके हैं कि इसमें अल्लाह की मोहब्बत को जगह देने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। क्या कोई जगह बाकी नहीं रही? इस जमाने के अंदर, जिस जमाने में फोनों का बेमुहाबा इस्तेमाल और घंटों की मशगूलियतें, सोते जाते, इसे सूरह यासीन कहा, इसे सूरह वाक़िआ कहा, इसे सूरह मुल्क कहा। बच्चा तो मकतब में पढ़ लेता है, बाप नहीं पढ़ता है,
बच्चों के ही मकतब नसीब नहीं तो बूढ़ों के मकतब कहाँ होंगे, जवानों के मकतब कहाँ होंगे। करने वालों ने अंधों के लिए मकतब कायम कर दिए, करने वालों ने गूंगों को कुरान हिफ्ज करवा दिया, गूंगों को कुरान हिफ्ज करवा दिया, इशारों में पूरी कुरान की तिलावत कर रहा है। यहाँ जबान वालों को तिलावत नसीब नहीं, यहाँ कान वालों को कुरान की सुनने की लज्जतें नसीब नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है सुन नहीं सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते हैं, गालियां सुन सकते हैं, सारे पीएम सीएम के हालात सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुरान नहीं। ऐसी अल्लाह की बंदियां जो बुढ़ापे में आलिमा बहन के पास जाती हैं, आलिमा बहन मुझे सुनाओ मेरे रब ने कुरान में मुझसे क्या कहा, मैं तफसीर समझना चाहती हूँ। आज वो बुढ़िया ऑटो लिया आ रही हैं, मसलन सर से 3 कोस और एक कोने से दूसरा कोना कुरान, मुझे कुरान सीखना है, मुझे अपने से कम उम्र अपनी बहू अपने बेटे से कुरान सीखने में कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। हमें डर है कि कुरान के बाद रोटी कैसे, तो इस डॉक्टर औलाद ने क्या दिया तुझे, इंजीनियर औलाद ने तुझे क्या दिया, मुसीबत और दर्द सर ही न बने तो बहुत है। कितने तेरी दुनिया और आखिरत के लिए राह नजात का सामान बन चुके हैं, नजात का सामान बन सके हैं। कुरान ही ना पढ़ाया, सब पढ़ाया कुरान ना पढ़ाया, सबका गम है। मेरे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, घर कब्रिस्तान, कब्रिस्तान छोटे हो गए, आबादियों के कब्रिस्तान बड़े हो गए, आबादियों के कब्रिस्तान बड़े हो गए। इल्जाम है आमिलों पर, दोष है जादूगरों पर, कोई जरूरत नहीं, शैतान तो पहले ही मुसल्लत है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की सिफारिश अता फरमाए, कुरान को हमारे खिलाफ कब्र हश्र